آج کے دن یقیناً ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی بریگیڈ جو ہے وہ بھی کافی متحرک ہے. میں ان کی بات نہیں کروں گا. اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں لاتعداد ایسی خواتین ہیں جو کہ صنفی امتیاز اور تشدد کا شکار ہیں. میں آج وہ میرے ذہن میں میری سوچ میں ضرور ہے لیکن میں ان کی بھی بات نہیں کروں گا. میں آج بات کروں گا ان خواتین کے بارے میں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. میں آج بات کروں گا فلسطین کی خواتین کا. میں آج بات کروں گا فلسطین کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں. وہ جس حال میں اس وقت وہاں پر زندہ ہیں، یقیناً میں اور آپ اس کرب کا احساس تک نہیں کر سکتے جو وہاں پر اس وقت حالات ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ علوی سماجی کارکن ہیں، بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، کینیڈا میں اس وقت موجود ہیں. اور ڈاکٹر فوزیہ جو ہیں وہ باقاعدہ پچھلے کوئی 15 دن پہلے اس علاقے کا دورہ کر چکی ہیں، وہاں پر لوگوں کو ان کے علاج معالجہ بھی کر چکی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے. بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ آپ کا. سب سے پہلے آج یوم حقوق خواتین کے حوالے سے میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے ہمت کر کے ایک ایسے علاقے میں پہنچی جو کہ شورش زدہ ہے. اب بتائیے کہ آپ نے وہاں پہ کیا آنکھوں دیکھا، حال دیکھا، وہاں کی خواتین، وہاں کی بچیاں، کیونکہ ان جنرل تو ہم روز دیکھ رہے ہیں وہاں کی پرٹیکولر. اگر میں خواتین کے حوالے سے بات کروں تو اس پورے جنگی جنون کا ان کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا تاکہ میری آواز پاکستانی عوام تک پہنچ سکے. دوسرا جو میں دیکھ کر آئی ہوں غزہ میں، اور آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے تھے، اور میرے جانے سے پہلے نیکسٹ اپنے بارے میں بتاتی ہوں. جانے سے پہلے پچھلے 5 مہینے میں بہت زیادہ دل پر بوجھ تھا جب ہم یہ پکچر دیکھ رہے تھے چھوٹے بچوں کی، خواتین کی. تو ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں جانے کا ٹائم ملے، اور الحمدللہ WHO کے حوالے سے ہم لوگ وہاں پر پہنچے ان کی ٹیم کے ساتھ. اور جو میں اگر 2-3 لفظوں میں بتاؤں تو میں ایکچولی میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں بتا بالکل. سکوں. جتنا ہم لوگ سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اور زیادہ جو افیکٹ ہیں اس سے خواتین اور بچے متاثر ہیں. اور ابھی میں UN کی رپورٹس پڑھ رہی تھی کہ ہر روز اکتوبر 7 سے لاسٹ ایئر سے 63 عورتیں شہید کی جا رہی ہیں، اور ان میں یومیہ، سے جو پر ڈے یومیہ 63. پر ڈے 63، اور جو 37 ہے آلموسٹ 40 کے قریب مدرس ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہی ہیں. اور تقریباً 8,000 سے زیادہ خواتین ابھی تک ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں جن کو نکالنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. میں نے ایک خاتون سے وہاں پر میں ملی جو 6 دن ملبے کے نیچے دبی رہی تھی. اس کے بہت زیادہ فریکچرز تھے. 6 دن بعد ہمسایوں نے ہاتھوں سے پکڑ کر ملبہ اٹھایا ہے. اور کچھ تو میں امیزڈ ہوئی ہوں ان کی بریوری سے، ان کی ہمت سے. اور میں نے اس طرح کی خواتین کہیں نہیں دیکھی ہیں. میں نے بہت جگہوں پر کام کیا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں، روہنگیا کے ریفیوجی کیمپوں میں، لیکن جو بریوری، جو ہمت میں نے فلسطینی عورتوں میں وہ دیکھی ہے. ہمت، وہ عزم، وہ حوصلہ ہی الگ ہے جو وہاں کے بوڑھوں میں، وہاں کے جوانوں میں، وہاں کی خواتین میں، وہاں کے بچوں میں ہے. ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے اس کا. آپ کو پتا ہے کہ وہ حوصلہ کس نے ان کو دیا ہے؟ وہ حوصلہ ان کے ایمان نے ان کو دیا ہے. ان کے ایمان نے ان کو یہ قوت دی ہے. اور میں سوچ رہی تھی کہ میں غزہ کے لوگوں کی ہیلپ کرنے جا رہی ہوں. ہم لوگ جو ہے نا سوٹ کیس میں دوائیاں بھر کر لے کر گئے، کچھ پین میڈیکیشن لے کر گئے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہماری بہنوں کا وہاں پر، فلسطینی عورتوں کا سی سیکشن ہو رہا ہے، سرجریاں ہو رہی ہیں بغیر انستھیزیا کے، بغیر پین میڈیکیشن کے. کین یو امیجن؟ بغیر ان کو کاٹا جا رہا ہے، اور ان کے بازو اور ٹانگیں کاٹی جا رہی ہیں بغیر اس کے پین. تو میں جو کچھ ہم لوگ لے کر جا سکے، لیکن اٹس جسٹ لائک اے ڈراپ ان دا بکیٹ. اتنی تھوڑی زیادہ نیڈ اتنی زیادہ تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان تھوڑی سی عورتوں کو ہم جو بچا پائے وہی اللہ کے آگے ہماری بخشش کا سامان پیدا کر سکے گا. لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن انہوں نے میری مدد کی. مجھے یقیناً. لگا کہ کیونکہ میں نے ان سے ہمت سیکھا. میں نے ان سے سیکھا کہ کیسے اپنے بچے بچے کھو کر، اپنی بازو اور ٹانگیں کھو کر، کیسے وہ الحمدللہ کہتی ہیں. اور بار بار جس نرس سے، ڈاکٹر سے، جس خاتون سے، بوڑھے بچے سب سے ملی، وہ کہتے تھے اللہ المستعان، حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
تو सुभान मैं आई अल्लाह। वाज जस्ट अमेज, सुभान अल्लाह, उनके ईमान का क्या हाल है। और मैंने उनके वहां पर उनके देखा कि उनके कुरान की आयत सिर्फ ये नहीं कि मुझे वो जब तलावत करते थे तो तलावत कर रहे थे, वो कुरान की आयत से उनको उनको पता है कि सारी दुनिया ने उनको छोड़ दिया है। उनका बगैर भूखे प्यासे वहां पर बहुत थोड़ी इमदाद पहुंच रही है, और वहां बगैर दवाइयां नहीं पहुंच रही, पानी की किल्लत है, उनके घर तबाह हो गए हैं। लेकिन वो ये सब हिम्मत अल्लाह से कुरान के जरिए हीलिंग पावर वो कर रही हैं। यकीनन और मैंने यकीनन देख इसमें इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बताइए, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज और सो कॉल्ड महज़ब माशरा, हम अपने आप को भी इसमें शामिल करते हैं, इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा वहाँ पर? अद्वियात के हवाले से, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से बगैर एनेस्थीसिया सी सेक्शन हो रहे हैं, और इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया इसको नहीं देख रही। खुद WHO इसको इसको किस तरह से देखा WHO ने? एक्चुअली हम लोगों ने WHO के साथ और यूएन के साथ काम किया है। WHO और यूएन वो उनके वर्कर्स जो हैं वहां पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो पैरालाइज्ड हो गए हैं गवर्नमेंट के हाथों। तो चूंकि चलो मैं डॉक्टर हूँ, मैं पॉलिटिक्स पर बात नहीं करूंगी, लेकिन ठीक। इस वक्त जरूरत है खासतौर पर पाकिस्तानी अवाम की कि पाकिस्तानी अवाम उठ के खड़े हों फलस्तीन के मुसलमानों के साथ। और हर बंदा, हर औरत जो मेरी आवाज सुन रहा है, एक हमें उम्मत की तरह, एक नेशन की तरह उठकर खड़ा होना चाहिए। खासतौर पर पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी नई गवर्नमेंट से भी कि वो अपना किरदार अदा करें इसमें। इसलिए कि फलस्तीन के बच्चे अब हम देख रहे हैं डबल डिजिट्स में उनका नंबर हो गया है, एवरी डे वो मरना शुरू हो गए हैं क्योंकि उनको गजा नहीं पहुंच रही है, उनको दवाइयाँ नहीं पहुंच रही हैं। तो हम इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए आवाज आज उठाएं। और अच्छा, ये भी बताइएगा कि वहाँ पर जो खवातीन हैं, बच्चे हैं, और इन जनरल उनकी नफ्सियात के ऊपर, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला सुन जो है इस जंग को ख़त्म होना चाहिए, वहाँ पे अमन व अमान होना चाहिए, लेकिन मैंने सुना कुछ सोशल मीडिया के ऊपर था कि एक माँ अपने 8 बच्चों की, जिसके 8 बच्चे शहीद हो गए, एक एक बच्चे की आवाज़ लगाकर उनको याद कर रही थी, उनको ढूंढ रही थी। इस तरह की वाक़यात तो आपने देखे होंगे, तो उनकी नफ्सियात के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा रहती ज़िंदगी तक? जैसे मैंने बताया था कि वो लोग बहुत बहादुर मुसलमान हैं अपने तवक्कल, अपने अल्लाह पर ईमान की वजह से, लेकिन वो इंसान है। और मैंने जितनी भी खवातीन से बात की थी, वो माशाल्लाह बहुत बहादुर थी, बगैर पेन मेडिकेशन के सर्जरियां करवा रही हैं, अपने बाजू कटवा रही हैं, लेकिन कहती हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लेकिन जो आप अपने बच्चों को अपने सामने मरता हुआ देखती हैं, तो वो इंसान है। और वो रोती थी, वो कहती थी कि सब लोगों ने हमें छोड़ दिया है। फिर हमने उनको बताया, हमने कहा नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, देखो हम लोग आए हैं, पाकिस्तान के अवाम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो वो हाथ उठा लेती थी और दुआ करती थी। आई हैव सो मच टू टेल यू, मेरे पास दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, मैं सोच रही हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स बताऊं। बल्कि जहां मैं वो सोच रही थी अपने बारे में, फलस्तीनी पेशेंट के बारे में जिसका नाम रिहाम है। उसकी जब उसके घर पर बम गिराया गया, तो उसकी एक आंख पर एक गोला एक आंख पर लगा, उसकी आंख लूज हो गई। फिर उसका एक बाजू काटना पड़ा क्योंकि बाजू इतना क्रश हो गया था। फिर उसकी दोनों टांगे काटनी पड़ी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, दोनों बगैर टांगों के, एक आंख के और एक बाजू के। और जब मुझे पता चला एंड पर कि उसके सब बच्चे शहीद हो गए हैं इसके साथ, तो यू नो, एज ए माँ और एज ए डॉक्टर, एज ए वुमेन, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं इसको क्या कहूँ। मैं चुप खड़ी खड़ी रही उसके पास। तो इस तरह के बहुत सारे सैकड़ों खवातीन हमने देखी हैं जिनके सब बच्चे शहीद हो गए, जिनके बाजू, आंखें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हैं। कैन यू इमेजिन इस तरह का तवक्कुल। अब मतलब मैंने सोचा था कि स्टोरीज में सुना था सहाबा इकराम की जिंदगी में, जी। लेकिन अब जो है मैंने अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि रमज़ानुल मुबारक है, और ऐसे में बहुत जो है वो फिलंथ्रपी होती है, फयाजियत हमारा दीन भी हमें कहता है, और ज़रा दिल थोड़ा सा मोम भी हो जाता है। मुझे ये बताइए कि हम क्या कर सकते हैं उनकी मेडिकल एड के हवाले से, उनकी मदद के हवाले से? सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो मैंने देखा है कि आप लोग रमजान में खासतौर पर जो लेविश अफ्तार हैं, बहुत बड़ी बड़ी अफ्तार और बहुत बहुत ज्यादा खाने, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उससे अवॉइड करें और एहतराम करें। उसके बाद ईद भी है, ईद को भी सेलिब्रेट करते हुए आप जरूर सेलिब्रेट करें, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, लेकिन उसका
غزہ کے مسلمانوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، ان کا احترام کریں کہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے وہاں پر ایوری سنگل ڈے، بچوں کو، ہماری بہنوں کو، تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے آپ سب سے پہلے دعا کریں ان کے لیے ہر روز، ان کے لیے ڈونیٹ کریں جو آرگنائزیشنز وہاں پر کام کر رہی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے الخدمت وہاں پر کام کر رہی ہے، ہم نے ان کا کام دیکھا ہے۔ ہماری آرگنائزیشن کام کر رہی ہے کینیڈا اور امریکہ سے، اور ان کے لیے رائٹ کریں، جو جس میں لکھنے کی قوت ہے، رائٹرز ہیں جو رائٹ کریں، اس کے لیے سوشل میڈیا پر شیئر کریں، آواز اٹھائیں۔ سب مسلمان اس وقت، خاص طور پر پاکستانی مسلمان، وہ ایک امت بن کر ابھریں، ایک فورس بن کر ابھریں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ میڈیکل ایڈ کے حوالے سے یہ صرف ایک، آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گی کہ کتنا ایریا ہے جہاں پہ یہ افیکٹڈ ہیں، کتنے، کیونکہ کہا جاتا ہے 17-18 لاکھ فلسطینی جو ہیں وہ رفح کے علاقے میں جو ہے وہ محصور ہیں، اور تھوڑا سا اس جغرافیہ کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا جو آپ نے دیکھا۔ یہ ہوا تھا کہ پچھلے 5 مہینے میں چونکہ انہوں نے ناردرن سائڈ پر بمباری شروع کی تھی، تو ناردرن سائڈ سے وہ دھکیلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیف ایریا میں چلے جائیں، وہ پھر مڈل ایریا میں لائے، اور اب جو صدرن بارڈر ہے اس کا، رفح اور خان یونس، وہاں پر مسلمان ہیں۔ رفح جو تھا وہ 2.5 لاکھ کے قریب وہاں پر لوگ فلسطینی رہتے تھے، اور اب پچھلے 5 مہینے میں وہاں پر اب 2 ملین آلموسٹ ہیں، 2 ملین آئی ڈونٹ نو کہ اس کے اردو میں 2 برب ہوتے ہیں شاید، تو وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب بہت چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں پر، اور وہاں پر چونکہ کوئی ان تک امداد نہیں پہنچ رہی ہے، اور وہ سارے جو انکلوڈنگ ڈاکٹرز، نرسنگ جن کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، وہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں ان سے، ہسپتالوں کے باہر ہے، ہسپتالوں کی پارکنگ لاٹ میں ہے، گلیوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر کام کرتے تھے دن میں، وہ شام کو جا کر ہسپتال کے باہر ٹینٹ میں سو جاتے تھے، اور جو ڈاکٹر جو ہیڈ ہیں ہسپتالوں کے، ان کا یہ حال ہے، اور وہ اور کوئی نہ ٹینٹ جو ہے وہاں نا پہ وہ کچھ نہ بجلی، نہ گیس، نہ پانی۔ 5 مہینوں سے کوئی بجلی نہیں ہے، 5 مہینوں سے کوئی پانی نہیں ہے وہاں پر، ٹوائلٹس نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اتنے اربوں لوگ وہاں پر، اربوں فلسطینی، وہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں غزہ پہنچوں گی، لوگوں نے جتنا مجھے ڈرایا ہوا تھا، تو وہاں پر ہر جگہ اسمیل ہوگی، کیونکہ شاور نہیں لے سکتے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی ٹوائلٹس نہیں ان کے پاس، اور ٹھیک۔ لوگوں نے کہا تھا کہ اتنی جو وبائی بیماریاں وہاں پھیلی ہوئی ہیں، فور شیور پھیلی ہوئی ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ اسمیل ہوگی۔ جتنے دن ہم وہاں پر رہے، ہم شاور نہیں لے سکے، تو اچھا، ہمارا خیال تھا کہ بہت اسمیل ہوگی ہر طرف، اور جو میں نے بہت باقی جگہوں پر کام کیا، برے حالات ہوں گے، لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے ایمان کی وجہ سے، ہمارے معجزہ، مصطفیٰ صلی اللہ اسے علیہ وسلم معجزہ کے کہہ سکتے ہیں، اسے معجزہ کہہ سکتے ہیں معجزہ ہم، یقیناً یقیناً اسے معجزہ غزہ کہہ سکتے ہیں۔ معجزہ کہہ سکتے، غزہ کی گلیوں میں کوئی اسمیل نہیں تھی، غزہ کی گلیوں میں میں نے شہیدوں کی خوشبو محسوس کی، صرف میں نے نہیں، میرا بیٹا جو گیا ہوا تھا 20 سال کا میرے ساتھ، اس نے بھی کہا کہ ماما جو ہے نا یہاں مسک کی خوشبو آتی ہے، شہیدوں کے لہو کی خوشبو آتی ہے۔ تو ہم نے پرسنلی اپنے ساتھ ہی ہمارے ساتھ فیل ہوا، وہاں ٹھیک۔ ایک سکینت تھی غزہ کی گلیوں میں، ہر جگہ ایک نور تھا، ایک سکینت تھی جو ہم نے فزیکلی محسوس کی فرسٹ ٹائم اپنی بہرحال زندگی میں۔ ایک انسانی المیہ ہے، ایک انسانی المیہ ہے، پروردگار اپنا رحم فرمائے، پروردگار کہ وہاں کے لوگ، وہاں کی خواتین، وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کے جوان جو ہیں ان کو راحت نصیب ہو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ